رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد میں سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ لوگو تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 728۔ صدقہ کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 1336۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے، اور اگر کسی کو دینا ہی چاہے گا اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ سمرہ بن جدب خواب کی اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1143۔